ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الحجرات، دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ اس کا انتہائی اہم ترین باتیں اسلامی معاشرے کے اصلاح کے اعتبار سے یہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ آپس میں ایک پچھلی آیت میں کہا نا، آپس میں مومن بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی بن کے رہو، لڑائی ہو جائے تو صلح کراؤ۔ اور اگلا کام بتایا جا رہا ہے کہ جس کے کرنے سے لڑائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جن کاموں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم، نہ مذاق اڑائے قوم کسی قوم کا۔ ہمارے ہاں یہ اڑایا جاتا ہے نا، بہت کثرت سے اڑایا جاتا ہے، ہم فلاں ہیں وہ فلاں ہیں، ہم بڑے ہیں، اپنی قوم پہ فخر کرنا، یہ جاہلیت والی باتیں ہیں۔ اللہ کے ہاں اگیارہ ہے، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم الزام دو اپنے آپ کو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تم برے القاب سے پکارو۔ بئس الاسم کئی لوگوں کا نام سیدھا ہوتا ہے، اس کو نام کو بگاڑ کر پکاریں گے، ایسے نا، بگڑے ہوئے ناموں کے ساتھ نہیں بلانا، صحیح نام بلاؤ۔ ایک ہوتا ہے اس کا نیک نیم جسے کہتے ہیں، یا لقب، کنیت، ٹھیک ہے، اس سے پکارنا ٹھیک ہے، لیکن اس کا نام کو بگاڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ بئس الاسم الفسوق، بہت برا ہے، برا نام، فسوق، برے نام کو بگاڑنا، فسق فسوق گناہ ہے، بعد الایمان، ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب، جو بندہ توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، نہ تم جاسوسی کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، میتن، اس حال میں کو مردہ ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، تو اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا ایسے ہے جس طرح اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا ہے۔ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم، بے شک میں نے پیدا کیا تم کو، پیچھے ایمان والے تھے، اب تمام انسانوں کو حکم ہے، میں نے پیدا کیا تم کو، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور پھر بنائے تمہارے لیے شعوباً، قبیلے، قومیں، اور شعوباً قومیں، و قبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، ٹھیک ہے، یہ ملک، یہ خان، یہ چودھری، یہ سندھی، بلوچی، پشتون، یہ کیا ہیں؟ تعارف کے لیے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پر فخر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کسی گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، بڑے کو چھوٹے پر، فارسی کو ایرانی پر، ایرانی کو فارسی پر، کوئی فوقیت نہیں ہے مگر اسلام کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ لتعارفوا، یہ صرف دنیا میں پہچان ہے، نام بھی اسی لیے پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم، بے شک عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ بندہ ہے تم میں سے، اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، کہ ہم معیار دیکھیں تقوی کا، ہم معیار دیکھتے ہیں پیسے کو، خاندان کو، قوم کو، ایسے نا، ہم دیکھتے ہیں سٹیٹس، معیار، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، گاڑیاں دیکھ کر سلام کرتے ہیں، گھڑی دیکھی جاتی ہے، سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، موبائل دیکھا جاتا ہے، کس کمپنی کا موبائل ہے، کس کمپنی کی گھڑی ہے، گاڑی کون سے ماڈل کی ہے، پیسہ اس کے پاس کتنا ہے، کپڑے کیسے ہیں اس کے، تب جا کے رشتہ داریاں جوڑی جاتی ہیں۔ اپنا رشتہ دار غریب ہو تو اس سے لوگ ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں یہ کچھ مانگ نہ لے، کہ اس کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ اور حالت یہ بن چکی آج ہماری کہ بالکل وہی یہودیوں والی روش ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ یہودی وہ برے ہیں، ٹھیک ہے برے ہیں، لیکن ان جیسا رویہ ہمارے اندر بھی تو پایا جاتا ہے نا۔ ان کا رویہ کیا ہے کہ جب تک مطلب ہو تو چمٹے رہو، جب کچھ نہ ہو تو منتیں کرو، جب ہاتھ میں کچھ آ جائے تو پھر گلے پڑو۔ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، فلسطینیوں کی منتیں کی، وہاں پہ جگہ لی، اب کچھ آ گیا تو گلے پڑ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں پایا جاتا، جب تک مطلب ہوتا ہے تو پھر چمٹے رہتے ہیں، پا جی دی تسی ساڈے تے فلان،
پھر منتیں کرتے ہیں، ساتھ ملے رہتے ہیں کہ مطلب ہے یہاں سے کچھ مل رہا ہے، جیسے ہی مطلب ختم ہوتا ہے پھر گلے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے رویے ان سے ہم اپنے آپ کو ختم کریں اور اللہ کے ساتھ جڑیں اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہوتا ہے جو تقوی والا ہو۔ ان اللہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، رشتہ جوڑا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، حسب و نسب دیکھ کر، حسن دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، اور مال دیکھ کر یا ایمان دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا تم ایمان دیکھا کرو، علم دیکھا کرو، تقوی دیکھا کرو، ٹھیک ہے؟ آج اس تقوی کو نہیں دیکھا جاتا، مال دولت، پیسہ ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، نماز نہیں پڑھتا نا تو کیا کہتے ہیں ہمارے دیندار بندے بھی، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے گا۔ نماز نہیں پڑھتا، پیسہ ہے، دولت ہے، سارا کچھ ہے، اللہ ہدایت دے گا۔ دیندار بندے کو دیکھیں گے اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، نہ نوکری ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ کچھ کرتا ہے۔ تو جو رب نماز کی ہدایت دے سکتا ہے وہ رب رزق نہیں دے سکتا؟ وہ رب یہ نہیں کہتے چلو نمازی تو ہے نا، اب اخلاق تو اچھا ہے نا، اللہ رزق بھی دے گا؟ کیا کہیں گے؟ کوٹھیاں بنگلے سارا کچھ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ نماز نہیں پڑھتا، چلو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نمازی ہے، با اخلاق ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دیں گے، رزق کے ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب جاننے والا ہے، خبردار ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ قالت الاعراب، دیہاتیوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے۔ نئے نئے جو مسلمان ہوتے تھے عرابی وہ کہتے ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، یہ نہ کہو، قل لم تؤمنوا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، لیکن قولوا، تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں۔ ایمان اور اسلام کا فرق ہے نا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ عمل کرو گے اسلام پر۔ اسلام کیا ہے؟ شہادت دینا، کلمے کی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ کام جب کرو گے تو ایمان تمہارے دلوں میں مضبوط ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو نہیں کمی کرے گا وہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہ ہیں، ایمان والے صرف وہ ہیں، آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنے دین کی، واللہ یعلم، اللہ کے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ تم اپنے ایمان کی خبریں دیتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تمہارے دل میں جو ہے اللہ کو تو پتہ ہے، تم عمل کرو، بتانے کی، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک، وہ اس احسان جتلاتے ہیں، نئے نئے جو آتے تھے احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لائے ہیں۔ قل، ان سے کہو، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا ہم پر احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ نے، یمن علیکم، تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، یا اللہ کے دین پر خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے میں نے اس مسجد پر اتنے خرچ کیے، یہ مسجد میں نے بنائی ہے، احسان جتلا رہا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر نیکی کرو، ختم، بتانا نہیں ہے کہ میں نے یہ کی، یہ بھی کی ہے، یہ بھی کی، اتنے ادارے میں چلا رہا ہوں، اتنے مدرسے چلا رہا ہوں، فلاں کا میں فلاں ہوں۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے عہدے گنوانے کی، فلاں پہ میں یہ کام کرتا ہوں، فلاں پہ یہ کرتا ہوں، فلاں پہ یہ کرتا ہوں۔ کرتے ہو اللہ کے لیے کرتے ہو، پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے؟ بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے احسان کیا تم پر کہ اللہ نے تمہیں اپنا مال اپنے راستے پر خرچ کرنے کی توفیق دی، اللہ نے جہاد کرنے کی توفیق دی، اسلام لانے کی توفیق دی، تمہاری دنیا بھی سنوار دی، آخرت بھی سنوار دی، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بھی یہی دل میں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ہزاروں اور کروڑوں لوگوں سے ہم بہتر ہیں کہ اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ نے دین سیکھنے کے لیے چن لیا ہے، یہ ہمارا احسان نہیں ہے دین پر، اللہ کا احسان ہے ہم پر، ٹھیک ہے؟ انا ہداکم، کہ اس نے ہدایت دی تم کو ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غیب آسمانوں کے اور زمین کے، واللہ بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں تک یہ سورت کمپلیٹ ہوئی، آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔